اڑان نیوز دیکھتے رہیے۔ اڑان نیوز، خبروں کی اڑان، سیاست کی اڑان، انٹرٹینمنٹ کی اڑان، جس میں آپ کو ٹاک شوز، بچوں کے پروگرام، دینی مقابلہ۔ السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا آج کا میزبان انجینئر حمزہ ملودی اور اڑان نیوز آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم انٹرویو کرنے جا رہے ہیں لاہور کی ایک معروف شخصیت کا اور پاکستان تحریک انصاف سے جن کا بہت گہرا تعلق ہے، جناب ظہیر عباس کھوکر، صدر پاکستان تحریک انصاف لاہور جنوبی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جی۔ سر کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک خیریت۔ سر حکومتی کارکردگی پر ایز اے پریزیڈنٹ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے اور اس حوالے سے جو سب سے جو اس حکومت کا جو میں سمجھتا ہوں کہ مین کام ہے عمران خان صاحب کی قیادت میں، وہ یہ ہے کہ جی ہماری ڈائریکشن جو ہے نا وہ سمت ٹھیک ہوئی ہے۔ اور پچھلے 35 سال سے آپ کو معلوم ہے کہ جی جس قسم کے ہمارے حالات تھے، پاکستان کے جو ادارے تھے ان کے جو حالات تھے، اور جو کوئی بھی سمت جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی۔ اب الحمدللہ پچھلے 2.5 سال میں جو ہے وہ حکومت نے اپنا امپیکٹ ڈالا ہے۔ حکومت نے اس کو نہ صرف جو ہے آئیڈینٹیفائی کیا، بلکہ اس میں بعض جو پچھلی گورنمنٹ میں جو پرچے تھے یا ان کے خلاف نیب میں جو 3 چیزیں ان کو فوکس کر کے اور اداروں کو اسٹرانگ کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کو ظاہر ہے پتہ ہے کہ جی اب یہ ادارے جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پر انڈیپینڈنٹ ہیں، آزاد ہیں، اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور یہ سب سے پہلی میں سمجھتا ہوں کامیابی ہے کہ اداروں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے انڈیپینڈنٹلی کام کریں اور ان کو انصاف کے ساتھ اور لوگوں کی جو ہے وہ بہبود کے لیے وہ کام کریں۔ ظہیر صاحب، ایک طرف کرونا کی دوسری لہر بہت تیز ہے اور پی ٹی ایم جلسے پہ جلسے کر رہی ہے۔ آج لاہور کی انتظامیہ نے اجازت بھی نہیں دی۔ اب آپ کا اس متعلق کیا کہنا ہے کہ جلسے کرونا عروج پر؟ نہیں، یہ تو ایز اے ہیومن بینگ یہ سوچنا چاہیے اپوزیشن کو اور پی ڈی ایم کو کہ جی یہ صرف سیاست کے لیے اور اپنے اقتدار کے حصول کے لیے اور اپنی کرپشن بچانے کے لیے یہ جو عوام کو جو ہے وہ مشکل میں ڈال رہے ہیں، اور اپنے کارکنان کی وہ اس لحاظ سے ان کی جان جو ہے وہ جوکھم میں ڈال کر اور ان کی جان کو رسک میں ڈال کر وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ کرونا جو ہے یہ پوری دنیا میں اس کا جو ہے وہ ساری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے، اور یہ کوئی پولیٹیکل گمکس نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان کو پی ڈی ایم کو اپنے ورکرز کا اور اپنے ان لوگوں کا اور عوام کا اور خاص طور پر پاکستان کا سوچنا چاہیے کہ یہ پینڈیمک ہے، اور یہ جو اس کے جو حالات ہم نے پہلی لہر میں دیکھے، اب دوسری لہر اس کی زیادہ شدت سے آ رہی ہے، اس پر ان کو باز آنا چاہیے اور ان کو یہ جلسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس پر یہ عمران خان اور جو پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے اس کو تو شاید اتنا فرق نہ پڑے، لیکن عوام کو ایز اے ہول جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں امپیکٹ پڑ سکتا ہے۔ کرونا پھیلنے کا ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد میں اگر یہ لوگ ریلیاں نکال رہے ہیں اور یہ جلسہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بنیادی طور پر اپنے کارکنان کو، جیسے کہ ان کی عادت ہے کہ یہ اپنی جان پر نہیں کھیل سکتے، یہ کارکنان کے کندھوں پر چڑھ کے یہ اپنی سیاست کر رہے ہیں، اب پھر وہ اس کو رپیٹ کر رہے ہیں۔ خود وہ باہر بیٹھے ہیں میاں نواز شریف صاحب، اور ان کا بلاول صاحب جو ہیں وہ کرونا اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ماسک پہن کے ہیں، اور خود وہ جو ہے اپنے جو ان کے گھر بہن کی شادی منگنی ہوئی ہے اس پر وہ دیکھیں آپ نے کتنا انہوں نے اس کو ایس او پیز کو انہوں نے کیا، فالو کیا، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں جلسے پر آئیں۔ تو یہ دوہرا معیار ہے، یہ معیار دوہرا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں لیڈر وہ ہے جو ہر کارکن کو، ہر عوام کے ہر فرد کو وہ اپنے جیسا سمجھے، اور ہمارے اسلام میں بھی یہی چیز ہے کہ جو آپ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے بہتر سمجھیں۔ تو یہ ہیومینٹی کے خلاف اور یہ لوگوں کے خلاف ایک بہت بڑا کرائم ہے جو کرنے جا رہے ہیں، تو ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ ظہیر صاحب، لاہور جیسے ایک سیاسی مارکے والے شہر میں عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم اور پارٹی چیئرمین آپ کو سلیکٹ کیا، تنظیم سازی میں 2 الفاظ۔ دیکھیں اب تنظیم سازی کے لیے الحمدللہ ہم نے یہ جو ہماری بہت سمجھتا ہوں کہ بڑی ہماری افیکٹو ٹیم جو ہے وہ نامینیٹ ہوئی ہے لاہور کی، ساؤتھ کی، جنوبی کی، اور اس میں ذاتی طور پر جو ہے وہ ہمارے جو ٹاؤن لیول پر جو تنظیم سازی ہوئی، اس کے بعد یونین کونسل لیول پہ تنظیم سازی ہوئی، اور یہ کرونا اگر نہ آتا تو اس وقت ہماری تمام تنظیمیں جو تھیں وہ آپریشنل جو وہ کام نامینیٹ تو ہو گئی لیکن کام آپریشنل کر رہی ہوتی۔ اور یہ آفس جو ہے یہ ہم نے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ جس طرح سے یہ جس لیول پہ اس کو بنایا جا رہا ہے، اس کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کارکنان کے لیے اور پارٹی کے لیے، اور اس پر تمام جو پارٹی کے جو ہماری باڈی کے جو لوگ ہیں، تمام عہدیداران ہیں، ان کی کاوش ہے کہ ہم یہاں پر پارٹی کی اچھی طریقے سے آرگنائز کریں پارٹی کو، اور کر بھی لی ہے بہت حد تک، لیکن کرونا کی وجہ سے کچھ ڈیلے ہے، اور پلس یہ ہے
کہ جو یونین کونسلز چینج ہوئی ہیں، پہلے 274 تھیں، پھر اب 474 ہو گئی ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ اس پر کام جو ہم نے کر چکے ہیں بالکل کمپلیٹ ہے کام. ایک پارلیمان ایکٹ کی وجہ سے رکا ہوا ہے کہ جو نام دے رہے ہیں یونین کونسلز کو، وہ جو ہی وہ نام آ جاتے ہیں یونین کونسلز کو، وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے آنے ہیں. تو ہماری گراؤنڈ پہ ہمارا کام مکمل ہے، ہماری یونین کونسل بالکل انٹیکٹ ہیں. اور یہ آفس جو ہے یہ ہم نے بنائی اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم ڈیلی بیسس پر جو ہے اس کو اپنے مائنیوٹلی اس کو واچ کریں اپنی تنظیموں کو، اور ہم جو ہے اس کو ہر ایک یونین کونسل میں ہر ایک وارڈ کی سطح پر ہم جائیں اور پارٹی کی لیڈرشپ کا پیغام لے کر جائیں، اور جو پارٹی کارکنان جو ہیں وہ لوگوں کے مسائل وہ سنیں اپنے وارڈ لیول پر، اور وہ ہمیں ایک ہیرارکی کی طور پر وہ ہمیں ان کے ہم کمپلینٹس اوپر پہنچائیں. تو انشاءاللہ ہمارے پارٹی کا کام بہت اچھا جا رہا ہے اور ہم مطمئن ہیں، اور کرونا نہ ہوتا تو شاید ہم بہت آگے نکل گئے ہوتے. اچھا، اپنا کھوکھر صاحب، آپ کو تو شاید یاد ہے کہ لوگ شہباز شریف کو لاہور کی وجہ سے جانتے تھے. آج وزیر اعظم پاکستان محمد عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ کی طرف سے لاہور کے لیے بھی کچھ ترقیاتی بجٹ پر اناؤنس ہو گیا. اس پر آپ کا کچھ کیونکہ بطور صدر آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ترقیاتی کام کیوں نہیں ہو رہے، اب ہونے شروع ہو گئے ہیں اور اتنے اچھے پروجیکٹ دے رہی ہیں عمران خان نے، اس پر آپ کا اظہار کیا؟ دیکھیں، یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے یہ کک بیکس پر اور کمیشنز پر بلیو نہیں کرتی، اور نہ ہی کوئی ان کی کوئی ایسا کوئی ہمارے لیڈر کی یہی ٹریننگ ہے، اور وہ خود بھی جو ہے وہ اپنے بے لوث ہو کے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. جب تک کسی کام کی بنیادی طور پر اس کے ایفیکٹس اور اس کے امپیکٹس اور اس کی ریالٹی جب تک سمجھ نہیں آتی، اس کام کو صرف کمیشن کے لیے اور پیسہ بنانے کے لیے جیسے کہ پچھلی حکومت کرتی رہی ہے. ہماری حکومت کی جو ڈائریکشن یہ ہے کہ پہلے اس کو اسیس کریں، اس کے بعد اس کو دیکھیں کہ آیا اس میں عوامی کتنے فوائد ہیں، غریب لوگوں کے لیے کیا فائدہ ہے. اس پر جو ہے ایک سرسری سطحی طور پر تو پیسہ لگا کر ایک جیب بھرنے کا پلان تو نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ 60 ارب کی لاگت کا جو پیکج دیا ہے عمران خان صاحب نے، اس میں مختلف انڈر پاسز ہیں لاہور میں، پھر اوور ہیڈ بریجز ہیں، پھر اس کے بعد سیوریج کا سسٹم ہے، پھر اس کے بعد جو صاف پانی کے مہیا کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے پیسے. 60 ارب کی لاگت جو ہے وہ کم نہیں ہے. اور اس کے علاوہ راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے جو کہ راوی کو صاف کرے گا. وہاں پر ایک ڈرائی تھیمس کی طور پر وہاں پر ایک انٹرنیشنل لیول پر ایک نیا شہر بن رہے گا. وہ اس میں اکانومی جنریٹ ہوگی، اس میں امپلائمنٹ آئے گی، اور اس میں لاہور کے جو لوگ ہیں ان کے لیے صاف پانی مہیا ہوگا، اور لاہور کا پانی کا لیول جو ہے وہ مینٹین ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور سیوریج کا سسٹم بہترین ہوگا. یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو اس کے علاوہ ہیں، 60 ارب کی لاگت کے علاوہ ہیں. اور دوسرے جو ہمارے ایم پی ایز، ایم این ایز، ہمارے منسٹرز جو اپنے طور پر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کر رہے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو پاکستان تحریک انصاف اور پنجاب حکومت کا جو پلان وہ یہی ہے کہ ہم لوگ اس کو شفاف طریقے سے، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم اس کو لے کر چلیں، اور گراس روٹس لیول تک لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے. یہ چند لوگوں کو، چند امیر لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پروجیکٹس نہیں ہیں. اس کو پرائم منسٹر صاحب مائنیوٹلی ایک ایک پروجیکٹ وہ خود دیکھتے ہیں. وہ تو ایک منٹ آرام نہیں کر رہے. وہ پاکستان کے لیے ہر وقت جو ہے وہ تیار ہیں، ہر وقت وہ جو ہے وہ ریڈی رہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کانفرنسز کر رہے ہیں جس میں بین الاقوامی سطح پر جو کانفرنس ہوتی ہیں، ہمارے پرانے جو لیڈر تھے وہ ٹائیں باندھ کے اور سوٹ پہن کے وہ 15 دن کے لیے جہاز پی اے کا لے کے وہ چلے جاتے تھے، اور ان کے ساتھ کرونیز اور ان کے نیپوٹزم اپنی کرتے ہوئے لوگوں کو، رشتہ داروں کو ساتھ لے جاتے تھے، اور ملکی خزانے پر بوجھ ڈال کے وہ اربوں روپے کا بل بنا کے وہ قومی خزانے میں ڈال دیتے تھے. عمران خان صاحب ورچوئل کانفرنسز اٹینڈ کر رہے ہیں، اور بہت امپورٹنٹ کانفرنسز. ابھی آپ نے دیکھا جنرل اسمبلی میں انہوں نے ورچوئل کانفرنس اسے اور بہت افیکٹو ایڈریس کیا. ٹھیک ہے جی. تو بات یہ ہے کہ یہ احساس کی بات ہے، اور الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں عمران خان، جن کو ہم فالو کر رہے ہیں، وہ پاکستان کا سوچتے ہیں، پاکستان کے عوام کا سوچتے ہیں. اور یہاں پر ایک ایک پیسہ جو بھی لگے گا وہ بنیادی طور پر وہ عوام کے لیے لگے گا اور لاہوریوں کے لیے لگے گا. عزیر باز صاحب، آپ نوجوانوں کی پارٹی کے صدر ہیں، نوجوانوں کے لیے ایک میسیج. دیکھیں، بے شک آپ نے ٹھیک کہا، اور الحمدللہ نوجوانوں کی پارٹی ہے، اور اس کی بیسس بھی یہی ہے. پی ٹی آئی کی جو بنی تھی، عمران خان صاحب نے جب اس کی فاؤنڈیشن رکھی تھی تو اس وقت ان کا اللہ کے بعد ٹرسٹ جو تھا وہ نوجوانوں پر ہی تھا، اور نوجوانوں نے اس کا رزلٹ بھی دیا. انہوں نے اپنے تمام اپنے فیلڈ میں آ کے انہوں نے لوگوں کو کنونس کیا، اپنے پیرنٹس کو، اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے بڑوں کو. وہ ٹریڈیشن سے ہٹ کے جو ہے نا انہوں نے دیکھا تبدیلی آ رہی ہے، اور عمران خان ایک تبدیلی کے لیڈر ہیں اور وہ نوجوانوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو نوجوانوں نے ہی جو ہے وہ کنونس کیا، اور یہ آج پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے. اب یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب نے جو ہے امور نوجوانان کے لیے باقاعدہ طور پر ایک منسٹری جو ہے وہ اس کی مشاورت کے لیے جو ہے وہ عثمان ڈار صاحب کو اس کی ذمہ داری سونپی ہے.
اور اس کے علاوہ نوجوانوں کے لیے جو آسان قرضے ہیں کاروبار اسٹیبلش کرنے کے لیے، ان کو اب بلڈ کرنے کے لیے، تاکہ وہ صرف نوکریوں پر وہ نہ رہیں، وہ اپنے کاروبار اسٹیبلش کریں باقاعدہ طور پر، بہت ہی آسان اقساط پر جو ہیں وہ ان کو لونز مل رہے ہیں، وہ اس پر اپلائی کرتے ہیں اور ان کا کاروبار جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب اور ہماری پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر نوجوانوں کو افیکٹولی قوم کے لیے جو ہے وہ مفید کرنے کے لیے جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور جب اس پاکستان کا نوجوان جو ہے وہ افیکٹو ہوگا تو پاکستان ترقی کرے گا، یہ ہمارا بلیف ہے۔ جی ناظرین، آپ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے ظہیر عباس کھوکھر صاحب کو، جو کہ پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ حکومتی پارٹی کے لاہور جنوبی کے صدر ہیں، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیں اڑان نیوز۔ تھینک یو۔ اڑان نیوز دیکھتے رہیے، اڑان نیوز خبروں کی اڑان، سیاست کی اڑان، انٹرٹینمنٹ کی اڑان، جس میں آپ کو ٹاک شوز، بچوں کے پروگرام، دینی مقابلہ حسن کرت اور وہ سب کچھ ملے گا جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جس کی